وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ سابقہ آیات میں نکاح کے متعلق احکام بیان ہوئے اور محرمات یعنی وہ رشتے جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے ان کا بیان ہوا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے اپنے احکام کھول کر بیان کر دیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری توبہ قبول فرمانا چاہتے ہیں۔ بعض مرتبہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کیا احکام کتنے زیادہ ہیں، یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے، تو بوجھ نہ کوئی محسوس کرو۔ اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو احکام بیان فرما رہے ہیں یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ جو محرمات کے رشتے ہیں، یہ جو نکاح کے جائز ناجائز کے رشتے ہیں، یہ صرف احکام تمہارے لیے تو نہیں ہے، تم سے پہلے انبیاء کرام اور صالحین وہ انہی احکامات کی پیروی کرتے چلے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کے راستے پر چل کر ہدایت کو پاؤ۔ کیونکہ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں انسان کیا دعا کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا، تو یہ نیک لوگوں کا راستہ ہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ انبیاء اور صالحین کا راستہ ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا یہ احکام صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ سنن الذین من قبلکم، تم سے پہلوں کا راستہ بھی یہی تھا، اور اللہ تو تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتے ہیں، جو تم سے خطائیں ہو گئیں وہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں، اس کا ہر فیصلہ مبنی بر حکمت ہوتا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں کہ اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ حق سے دور جا بھٹکو، دور نکل جاؤ راہ حق سے۔ اور راہ حق کون سا ہے؟ صراط مستقیم، جو اللہ نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر چل کر دکھایا وہ صراط مستقیم۔ اس کے اندر بہت ساری پابندیاں ہیں، اس کی کچھ حدود ہیں، اس کی کچھ قیود ہیں، کچھ رشتے ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ ادب کا احترام کا تعلق قائم رکھنا ہے ساری زندگی، اور کچھ رشتے ہیں کہ جن کے اوپر ترس کھانا ہے، اور کچھ ایسے احباب ہیں کہ جن کے ساتھ آپ ازدواج وغیرہ کا تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے احکام ہیں، یہ سارا وہ راستہ ہے کہ جو اہل اللہ کا راستہ ہے، اہل حق کا راستہ ہے۔ لیکن کچھ نفس پرست وہ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری حدود و قیود یہ سب ختم ہو جائیں، جیسے کہ کچھ تو لوگوں کچھ مذاہب ہی ایسے ہیں کہ جس کے اندر یہ رشتوں والی قیود نہیں ہے، اور کچھ خواہش پرست
وہ حقوق نسواں کے عنوان پر ایسے خوبصورت عناوین کے اوپر وہ نعرے لگاتے ہیں، اچھے اچھے عنوان رکھتے ہیں، جیسے جوس بناتے ہیں نا، جوس کا ڈبہ بناتے ہیں، کیسا خوبصورت جوس کا ڈبہ ہوتا ہے، لیکن اندر جوس تو نہیں ہوتا نا، اندر تو وہ ایک محلول تیار کرتے ہیں چینی ڈال کر، رنگ ڈال کر، خوشبو ڈال کر، وہ باہر ڈبے کے اوپر آم بنا ہوتا ہے یا سیب بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن اندر سیب کا جوس تو نہیں ہے، اندر تو ایسے سینس ڈالا ہوا ہے انہوں نے، روپے 2 روپے کا وہ جو پانی، میٹھا پانی انہوں نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے، وہ بیچ رہے ہیں، اور ڈبہ اتنا خوبصورت ہے۔ اگر آپ کاسٹ نکالیں تو زیادہ خرچہ ڈبے کا ہے، کم خرچہ اس کے اندر پانی کا ہے، تو دکھنے میں کچھ ہے، حقیقت میں کچھ ہے۔ دودھ کے ڈبے بنا رہے ہیں، دودھ کے ڈبے، تو وہ دودھ، اس کے اندر دودھ تو نہیں ہوتا نا، ٹی وائٹنر ہوتا ہے، چائے کو سفید کرنے والا محلول ہوتا ہے، دودھ نہیں ہوتا، دودھ کے علاوہ اس میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں حقوق نسواں کے یا اس طرح کے دیگر نعرے، وہ اسی طرح بظاہر خوبصورت ہوتے ہیں، اندر کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو وہ زہر ہے۔ تو یہ جو خوبصورت نعرے لگائے، اس کا مقصد بھی تو یہی ہے، نفس کے پجاریوں کا، نفس کے پیچھے چلنے والوں کا، کہ ہم جیسے ہمارے ہاں خاندانی نظام ختم ہے، معاشرہ ختم ہو چکا ہے، چھوٹے بڑے کی، اپنے پرائے کی، اور شرم و حیا وہ سب رخصت ہو چکے ہیں، لہذا حیوانات کی طرح جیسے ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا ایک کلچر ہے، ان کے ہاں ایک معاشرت ہے، ان کا ایک فیملی سسٹم ہے، خاندانی نظام ہے، اس کو تباہ کریں، اس کے لیے یہ خوبصورت نعرے۔ اور ظاہری بات ہے یہ جہاں جہاں مسلم بستے ہیں وہیں یہ چیزیں ہیں، تو وہی زور ہے ان کافروں کا۔ جتنے بھی عیسائی ممالک ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، وہاں تو کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں، نہ ایسے نعرے لگتے ہیں، نہ ایسی چیزیں آتی ہیں، نہ جھگڑے ہو رہے ہیں، نہ وہاں دھماکے ہوتے ہیں، نہ دہشت گردی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارا کچھ مسلم ممالک کے اندر ہوتا ہے، کیوں؟ وہ کروایا جاتا ہے، باہر کے سارے عناصر ہوتے ہیں جو سب یہ کرواتے ہیں، ورنہ آپ جا کر پوچھو بلوچستان والوں کو تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں چاہتے، تم سندھ والوں سے جا کر پوچھو، وہاں کی عوام بھی کہتی ہے کہ ہم تو یہ نہیں چاہتے، آپ کے پی کے والوں سے جا کر پوچھو، وہاں کی عوام بھی کہتی ہے ہم تو یہ نہیں چاہتے، پنجاب والے تو ویسے ہی نہیں چاہتے۔ تو پھر کون چاہتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ باہر کی مداخلت ہے۔ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب میں ایسے، اور تقسیم در تقسیم کا سلسلہ جاری، تقسیم در تقسیم کا سلسلہ۔ اپنے اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، امریکہ اب کتنی اسٹیٹیں ہیں اس کی، 50 وہ ریاستیں وہ اکٹھی ہیں، اور کب سے اکٹھی؟ 500 سال سے تو امریکہ دریافت ہوا، ہم دیکھ رہے ہیں وہ ساری اکٹھی کب تک چلتی چلی آ رہی ہیں، ان کے آگے کہیں شورش نہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے ملک تقسیم کر دیے، وہاں بھی شورش۔ اب کیا ہے، وہ عرب کا علاقہ، عرب کی سرزمین، 16 ملک تو وہاں بنائے ہیں۔ بحرین اتنا سا ملک ہے کہ وہ ایک نقطہ ہے بس، وہ نقشے کے اندر وہ اس کا نقشہ بنتا ہی نہیں، اتنا سا ملک دیا۔ توڑو ان کو، پھر جب توڑ دو گے تو پھر ہر ایک کو ضرورت ہوگی اپنی حفاظت کی، تو انہیں کہو ہم تمہاری حفاظت کریں، وہاں اپنے بحری جہاز لے کر کھڑے ہو جاؤ اور ان سے اپنا نفع اٹھا لو۔ جونکے جیسے ہوتی ہے نا، چوستی ہیں، وہ اس طرح مسلم ممالک کو چوس رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا سب سے زیادہ تیل وہ تو اسی عرب کے خطے کے اندر۔ تو بہرحال ارشاد فرمائے کہ یہ جو نفس کے پجاری ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود تباہ و برباد ہیں، وہ تمہیں بھی کر دیں، عورتوں کی ذمہ داری نہ ہو، اور جب چاہیں جس سے چاہیں اپنا منہ کالا کر لیں۔ یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ آزادی جو دلوانا چاہتے ہیں، جو اپنی عورتوں کو دلوا چکے ہیں، ہماری عورتوں کے لیے وہ فکر مند ہے کہ ان کو بھی آزادی دلوائیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر تخفیف کریں، اور تخفیف کی صورت میں ہے، تخفیف جو اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے اس کو اپنانے کے اندر تخفیف ہے، ورنہ تو پھر نہ مرد کو اعتماد عورت پر، نہ عورت کو اعتماد مرد پر، مرد اپنی مرضی سے جہاں چاہے، عورت اپنی مرضی سے جہاں گھومے پھرے،
اور کوئی سسٹم نظام نہ ہو، کوئی کسی کی ذمہ داری نہ لے، تو یہاں نفرتیں ہیں، یہاں جھگڑے ہیں، یہاں دلوں کی پھٹن ہے، تو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو وہ ہے جو اسلام دے رہا ہے، جہاں اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، جہاں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہوتا ہے، جہاں ایک دوسرے کے لیے تڑپنا ہوتا ہے، یہ اصل زندگی ہے، انسانیت ہے، احساس ہے، ایک دوسرے کی عزت اور قدر ہے، ہر ایک کے احکام اور حقوق ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو نکاح کے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے، پھر اگر کوئی آزاد عورت سے نکاح نہ کر سکے تو اجازت دی کہ وہ باندی سے نکاح کر لے، اگر کسی کی ایک عورت سے ضرورت پوری نہ ہو تو وہ دوسرا نکاح کر لے، اور اگر مہر زیادہ نہ دے سکتا ہو تو وہ تھوڑا دے دے، عورت معاف بھی کر سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو پیچھے بیان ہوئی ہیں یہ ساری تخفیف ہی تو ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک طلب ہے ایک چیز کی بھوک اللہ نے رکھی ہے، تو اللہ بھوک لگا دے کھانے کی اور کھانے سے روک دے کہ کھانا نہیں کھانا تم نے، اور کھانے کی طلب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کے اندر جنسی طلب رکھی ہے تو اس کو پورا کرنے کا راستہ بھی دیا ہے۔ یہ تخفیف ہے انسان کے اوپر، یہ تخفیف کی مختلف شکلیں ہیں۔ وخلق الانسان ضعیف، اور انسان کو تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، لہذا اس کے اندر جو طلب ہے وہ جب اس کی بر وقت پوری نہیں ہوگی تو اس کے لیے پریشانی بنے گی۔ تو یہ جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں یہ اصل میں ہماری آسانی کے لیے ہیں، ہمارے اوپر تخفیف کے لیے ہیں، ہمیں راہ حق پر باقی اور برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے لاد دی ہے، انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ ایسا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی احکام ہیں وہ عین فطرت کے موافق ہیں، مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔